لیکن افروز صاحب جو دہشت گردی ہے جو دہشت گردی کا ماحول ہے، نہ وہ معیشت کے لیے اچھا ہے، نہ عام شہریوں کے لیے اچھا ہے، نہ کسی بھی صوبے کے میں ترقی کے لیے اچھا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے جو گورنمنٹ ان پاور ہے، جو صوبائی حکومت ہے، وہ جو ہے وہ انڈیفرنٹ ہو کہ کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہوا کرے۔ آبویسلی کون سی حکومت یہ چاہے گی کہ ان کے صوبے میں دہشت گردی اور اس میں اگر سیکیورٹی ادارے ہیں اور وہ مل کے ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بناتے ہیں تو وہ تو پازیٹیو بات ہے نا۔ دیکھیے جی، کامران خان آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ 2014 کے آپریشن سے پہلے یہ حکومت میں تھی پی ٹی آئی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ طالبان کو ایک دفتر وہ دینا چاہتے ہیں پشاور میں، اور جب ٹی ٹی پی نے مذاکرات کے لیے جو ٹیم منتخب کی تھی اس میں پی ٹی آئی کے بانی عمران خان صاحب بھی شامل تھے، جن کو وہ اپنے نیگوشیٹر مانتے تھے۔ تو یہ ایک ہسٹری ہے، اور ابھی بھی انتخابات کے دوران بھی باقی پارٹیوں کی طرح جنہوں نے دہشت گردی کی کھل کر مخالفت کی ہے، پی ٹی آئی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ذرا تجزیوں میں یہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر آگے چل کر مشکلات پیدا ہوں۔ تو بیسٹ سلوشن کیا ہے یہ فرمائیے گا، یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی سے بھی ہم نمٹیں اور حالات میں بہتری ہو، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کا آئین ہے یا قانون ہے، جو پاکستان ہے اس کا بھی تحفظ ہو، اور ظاہر ہے کہ جس کے ووٹس ہیں وہ حکومت بھی رہے، سیکیورٹی فورسز اپنا کام کرے۔ تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کے خیال میں مثالی اس کا کیا ریزولوشن ہے، کیسے اس کو حل کریں؟ جی، ریزولوشن تو میرا خیال ہے سمجھنا تو آسان ہے، کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہو۔ سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ریاستی پالیسی ہے، جس طرح سے اچھے طالبان اور برے طالبان کی پالیسی ہے، جس کو ترک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی واپس آئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیسے مذاکرات ٹی ٹی پی سے ہوئے ہیں، ٹی ٹی پی کو آنے دیا گیا ہے، ریہیبلیٹیشن کا پروگرام تھا، جیسے پرائم منسٹر اس وقت کے عمران خان صاحب نے جیسے بار ویڈیوز میں کہا ہے کہ وہ کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو یہاں واپس ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو پالیسیاں ہیں، ان پہ نظر ثانی ہوئے بغیر کیسے یہ ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو مغرب کا کھیل ہے، وہ اس علاقے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، روس اور چین کے لیے، خصوصاً چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کو روکنے کے لیے بڑے پیمانے پہ ڈی اسٹیبلائزیشن چاہتا ہے، جس کے لیے افغانستان میں طالبان کو واپس لایا گیا ہے، دوحہ کا معاہدہ ہوا ہے۔ تو اور پاکستان کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ اس پرانے کھیل سے نکلے جس میں گزشتہ 45 سال سے پھنسا ہوا ہے۔ مگر افروز صاحب یہ تو آپ نے فرمایا بجا، لیکن آپ دیکھیں کہ چین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو لایا گیا، تو چین نے تو سب سے پہلے افغانستان کی اس طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں ایک واحد ملک ہے چین، جس کے باقاعدہ اس نے اپنے سفارتی روابط ان کے ساتھ اسٹیبلش کیے ہیں، بہت اچھا ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس طالبان حکومت کا بیسٹ اس وقت اگر کوئی رشتہ یا روابط ہے تو وہ شاید چین کے ساتھ ہی ہیں۔ جی بالکل ایسے ہے کہ روس اور چین یہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا جال بچھایا جا رہا ہے، تو اس لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بنائے رکھیں تاکہ ایک اور جہاد کا جواز کسی کو نہ مل سکے۔ لیکن داعش کو بھی مت بھولیے، داعش بھی ہم موجود ہے، اور داعش کا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ چین کو پاکستان اور افغانستان دونوں سے نکال باہر کیا جائے، اور طالبان بھی اگر چین کے ساتھ اور قریب ہوتے ہیں تو داعش ان پہ بھی حملہ کرے گا۔ تو اس کے لیے ایک پورا ایک پیچیدہ نظام جو ہے عالمی طاقتوں نے یہاں پر ایسا ایسا وہ مسلط کیا ہے، اور جس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بڑے مشکل حالات ہوں گے اگر خدا نخواستہ پاکستان اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتا، اور 45 سال والا جو کھیل ہے افغانستان میں لڑائیوں کا، اس سے قطع تعلق کر کے جیو اکنامکس پہ فوکس نہیں کرتا اور ریجنل کوآپریشن پہ فوکس نہیں کرتا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ جناب افروز صاحب خٹک ہمارے ساتھ موجود تھے، خیبر پختونخوا کے بہت ہی سینئر سیزن سیاستدان اور بڑے تجربہ کار سیاستدان اپنا ویو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے، شاید کوئی جلدی ہے یا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ فوری طور پہ سینٹ کا الیکشن کل ہوگا، چیئرمین سینٹ کا، ڈپٹی چیئرمین کا، اور سینٹ کا اجلاس صدر مملکت نے طلب کر لیا ہے، گو کہ پرسوں عید کا امکان ہے، مگر اس کے باوجود یہ سب کچھ جلدی میں کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کچھ نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
لگتا ہے کچھ جلدی میں فیصلہ ہوا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے عید الفطر سے پہلے ہی کل سینٹ کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا ہے، جس میں 9 منتخب اراکین کی حل برداری بھی ہوگی، جبکہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے سینٹ کے الیکشن بھی کل ہی کرنا ہے۔